जी, मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार गुरामानी। आज सुप्रीम कोर्ट में साबिक डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ का केस था और बुनियादी तौर पे परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ जो सज़ा थी सेठ वक़ार जज जो थे, ख़ुसूसी अदालत के जज सेठ वक़ार उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा सुनाई थी। ये बुनियादी तौर पे इसका बैकग्राउंड इस तरह है कि परवेज़ मुशर्रफ ने जो 3 नवंबर 2007 को इमरजेंसी नाफ़िज़ की थी और फिर जज साहिबान चौधरी इफ्तिखार जब उन दिनों में चीफ जस्टिस हुआ करते थे तो उनको और उनके साथी जजों को परवेज़ मुशर्रफ ने हटा दिया था और फिर इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ जो कुछ हुआ और फिर तहरीक चली वो सब आपके सामने है। तो इस हवाले से ये 3 नवंबर 2007 का जो मामला हुआ था तो ये इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में ही कहा गया था कि परवेज़ मुशर्रफ ने जो इक़दामात किए हैं उन पे आर्टिकल 6 लागू हो सकता है और इस तरह की ऑब्ज़र्वेशन भी सामने आई थी। तो जब नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत आई तो नवाज़ शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट के कहने के बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट के ऑब्ज़र्वेशन और फैसलों के बुनियाद पे ख़ुसूसी अदालत कायम की थी। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बुनियाद पे और ख़ुसूसी अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल शुरू किया था और फिर सेठ वक़ार जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, सेठ वक़ार जज साहब ने जो ख़ुसूसी कोर्ट कायम की गई थी परवेज़ मुशर्रफ के ट्रायल के हवाले से वो उनको लीड कर रहे थे। उनके साथ 2 साथी जज साहिबान भी थे तो सेठ वक़ार साहब ने फैसला सुनाया था परवेज़ मुशर्रफ को फांसी देने का और सेठ वक़ार का वो फैसला इतना ज़्यादा सियासत में भी बहस में हुआ लेकिन उसका रद्द-ए-अमल भी फिर हमें देखने में आया कि सेठ वक़ार ने यहाँ तक कहा था कि अगर परवेज़ मुशर्रफ फ़ौत भी हो जाएँ, वफ़ात भी पा जाएँ, फिर भी उनकी लाश को लेकर डी चौक पे लटकाया जाए, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की है, यानी उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा बनता है और वो सज़ाए मौत के हवाले से फैसला जो था वो सेठ वक़ार ने दिया था। तो सेठ वक़ार के उस फैसले के हवाले से परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो अपील भी करना चाह रहे थे, जब वो ज़िंदा थे तो अपील भी करना चाह रहे थे और सलमान सफ़दर जो हैं वो उनके वकील थे और साथ में ये था कि ये जो फैसला था परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा देने का, ये फैसला फिर लाहौर हाई कोर्ट में भी चला गया। मज़हर नकवी साहब जो इस वक़्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मज़हर नकवी साहब वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की हैसियत में मज़हर नकवी साहब ने ये फिर फैसला वहाँ पे जो सेठ वक़ार का फैसला था, जो ख़ुसूसी अदालत का फैसला था, वो ख़ुसूसी अदालत का फैसला मज़हर नकवी साहब ने यानी कि लाहौर हाई कोर्ट ने वो कालादम करार दे दिया था। यहाँ तक कि जो ख़ुसूसी अदालत बनी थी यानी ख़ुसूसी अदालत के अंदर जो सेठ वक़ार इस केस को केस की प्रोसीडिंग कर रहे थे, उसको भी कालादम करार दिया था कि ये जो ख़ुसूसी अदालत है, ये गैर आइनी है। तो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था, लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जो वुकला थे हामिद खान साहब और बाकी जो वुकला थे, उन्होंने अपील दायर की थी और साथ में परवेज़ मुशर्रफ ने भी अपील दायर की थी। यानी कि ये 2 अलग-अलग मामलात हैं। ये इस तरह है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ख़ुसूसी अदालत कायम की गई थी। ख़ुसूसी अदालत के जज सेठ वक़ार ने परवेज़ मुशर्रफ को फांसी का हुक्म सुनाया था और साथ में ये भी कहा था कि अगर परवेज़ मुशर्रफ फ़ौत भी हो जाएँ तो उनकी लाश को लेके डी चौक पे उनकी लाश को लटकाया जाए। ये बुनियादी तौर पे क्रेमलिन जो बरतानिया के अंदर डिक्टेटर थे, उनकी मिसाल को लेकर वो आगे फैसले के अंदर मामलात को लेकर जाना चाह रहे थे। सेठ वक़ार साहब जो जज थे पेशावर हाई कोर्ट के जो ख़ुसूसी अदालत के उन दिनों में जज थे, तो उन्होंने ये फैसला दिया था। अब अपनी सज़ाए मौत के खिलाफ परवेज़ मुशर्रफ जो थे उन्होंने अपील दायर की थी। अपील जो थी वो दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ख़ुसूसी अदालत ने यानी उनको सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया है तो अपील का हक जो है वो उनका है और वो अपील जो थी उनके वकील सलमान सफ़दर ने दाखिल की थी। लेकिन 4 साल गुज़र गए, परवेज़ मुशर्रफ की वो जो अपील है, वो अपील वहीं पे पड़ी रही सुप्रीम कोर्ट के अंदर और ये जो जब परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा हुई तो फिर सज़ा के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में भी ये मामला वुकला लेकर गए थे और लाहौर हाई कोर्ट में मज़हर नकवी साहब जो अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो तब लाहौर हाई कोर्ट में वहाँ पे हुआ करते थे। तो उन्होंने फिर
پرویز مشرف کو اس طرح ریلیف دے دیا تھا کہ یہ سزا کالعدم قرار دے دی تھی، یہاں تک کہ یہ جو بینچ بنی تھی یا خصوصی عدالت بنی تھی وہ بھی کالعدم قرار دے دی تھی۔ تو دو الگ الگ معاملات تھے کہ پرویز مشرف نے خصوصی عدالت میں جو ان کو سزا ہوئی تھی ان کے خلاف وہ اپنی اپیل لے کر سپریم کورٹ میں گئے تھے، اور جو لاہور ہائی کورٹ نے پھر پرویز مشرف کو ریلیف دیا، ان کی سزا کو معطل کیا، تو پھر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف حامد خان صاحب یا باقی جو پاکستان بار یا باقی جو وکلا ہیں وہ درخواستیں لے کر وہ بھی سپریم کورٹ میں آئے تھے۔ یعنی سپریم کورٹ کے اندر دو قسم کی درخواستیں موجود تھی، ایک درخواست پرویز مشرف کی تھی، اپیل تھی کہ مجھے خصوصی عدالت نے سزائے موت سنائی ہے، اور دوسری درخواستیں جو تھی وہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف تھی کہ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز مشرف کو ریلیف دے دیا ہے، اور پرویز مشرف کو جو سزا ہوئی ہے خصوصی عدالت کی طرف سے، لاہور ہائی کورٹ پرویز مشرف کو ریلیف دینے کے علاوہ خصوصی عدالت کو بھی کالعدم قرار دیتے ہوئے نظر آئی ہے، اس حوالے سے بھی اپیل داخل کی جائے۔ تو آج پرویز مشرف کا وہ کیس، یعنی دونوں اپیلیں، پرویز مشرف کی اپیل بھی اور پھر وکلا کی اپیل بھی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، وہ دونوں اپیلیں آج سماعت کے لیے مقرر تھی، اور آج سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کیس کی سماعت کی، اور 4 رکنی بنیادی طور پہ آج بینچ بنا۔ تو 4 رکنی جب یہ بینچ تھا تو اس کے اندر یعنی کہ 3 رکنی بینچ تو تھا ہی، لیکن جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس بینچ کے اندر تھے، تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس لیے اس بینچ کا حصہ ہیں کیونکہ پرویز مشرف کا کیس یہ پہلے دیکھ چکے ہیں، تو پرویز مشرف کے کیس کے حوالے سے وہ اس ساری صورتحال سے آگاہ ہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ تفصیلات ہیں، ہم آپ کو اس تفصیلات سے آگاہ بھی کرتے ہیں کہ یہ سنگین غداری کیس میں پرویز مشرف کی سزا سے متعلق مختلف اپیلوں پر سماعت تھی، جو کہ میں نے آپ سے یہاں پہ ڈسکس کی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ سماعت کر رہا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین خان، جسٹس اطہر من اللہ اس بینچ کا حصہ تھے۔ خصوصی عدالت کالعدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف اپیل میں حامد خان پیش ہوئے، پاکستان بار کونسل کی جانب سے عابد ساگ کی عدالت میں پیش ہوئے، سندھ ہائی کورٹ کی نمائندگی رشید رضوی صاحب نے کی، سلمان صفدر سابق صدر پرویز مشرف کے وکیل کی حیثیت میں پیش ہوئے۔ آج جب یہ سماعت ہوئی تو چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ اچھا ہے کہ تمام وکلا موجود ہیں، بینچ کے بارے میں مختلف باتیں ہو رہی ہیں۔ چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ میں سن رہا ہوں کہ بینچ کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، وضاحت کرنا چاہتا ہوں میں بینچ تبدیل کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ اس بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ کو شامل کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ کیس پرویز مشرف کا جو کیس ہے یہ بنیادی طور پہ جسٹس منصور علی شاہ نے صاحب نے یہ پہلے بھی یہ کیس جو ہے نا اس طرح کا وہ سنا ہوا ہے، یعنی پرویز مشرف صاحب کا جب کیس ہوا، اس کیس میں کچھ اپیلیں 2019 اور کچھ 2020 کی ہیں، یہ چیف جسٹس صاحب کا کہنا تھا۔ 2019 سے اب تک کیس مقرر کیوں نہیں ہوا؟ کیا کسی وکیل نے التوا کی درخواست نہیں دی تھی؟ چیف جسٹس صاحب نے یہ وکلا سے پوچھا بھی جو وہاں پر موجود تھے، لیکن وکلا کا یہ کہنا تھا، اور خاص طور پہ سلمان صفدر صاحب جو پرویز مشرف کے وکیل تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم میں سے کسی نے التوا کی درخواست نہیں دی، کیس ویسے ہی نہیں لگا، یعنی 4 سال سے سپریم کورٹ کے اندر کیس یہ ویسے ہی نہیں لگا۔ اس کیس کو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس کیس کو ہم پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، اس لیے ایک ایک نقطے کو سمجھ کر ہم آگے بڑھیں گے۔ سلمان صفدر جو پرویز مشرف کے وکیل تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ پرویز مشرف کی عدم موجودگی میں پرویز مشرف کو سزا سنائی گئی، سزا کے خلاف براہ راست اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی، یعنی ہم پرویز مشرف کو جو سزا سنائی خصوصی عدالت نے، تو ہم براہ راست سپریم کورٹ میں اپیل لے کر آئے، یہ سلمان صفدر کا کہنا تھا۔ تو چیف جسٹس صاحب نے پھر سلمان صفدر صاحب سے یہ پوچھا کہ کس قانون کے تحت خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف براہ راست اپیل سپریم کورٹ میں آ سکتی ہے؟ سلمان صفدر کا یہ کہنا تھا کہ فوجداری قانون میں ترمیم کے بعد خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی ہے، کہ فوجداری قانون جو ہے اب اس میں ترمیم ہو چکی ہے، تو یہ جو اپیل ہے یہ اپیل ہم سپریم کورٹ میں لے کر آئے۔
خصوصی عدالت کا جو فیصلہ تھا، یعنی کہ سیٹھ وقار صاحب نے جو پرویز مشرف کو سزا سنائی تھی، پھانسی کی سزا جو سنائی تھی، اور ساتھ میں یہ آبزرویشن بھی دی تھی کہ پرویز مشرف اگر وفات بھی پا جائیں تو ان کو قبر سے لے کر پھر ان کی لاش کو لے کر اور پھر ڈی چوک پہ لٹکایا جائے۔ تو یہ خصوصی عدالت کا جو فیصلہ تھا یہ متفقہ فیصلہ بھی نہیں تھا۔ پرویز مشرف کی عدم موجودگی میں سزا سنائی گئی سپریم کورٹ میں۔ یعنی یہ سپریم چیف جسٹس صاحب یہ بھی معلوم کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ میں آپ کی درخواست کو نمبر کیوں نہیں لگا، یعنی 4 سال پہلے پرویز مشرف کو اگر خصوصی عدالت نے سزا سنائی تھی، پھر آپ اپیل لے کر سپریم کورٹ میں آئے تو پھر آپ کی درخواست کو نمبر کیوں نہیں لگا۔ تو سلمان صفدر صاحب نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ نے اعتراض دائر کیا کہ سزا یافتہ شخص جو ہے یعنی پرویز مشرف جو ہیں وہ سرنڈر کیے بغیر ان کی درخواست پہ یا ان کی اپیل پہ نمبر نہیں لگ سکتا، کہ وہ پہلے تو خود سرنڈر کریں تو اس کے بعد جو ہے وہ اپیل جو ہے وہ اس پہ نمبر لگے گا اور پھر اپیل پہ پروسیڈنگ شروع ہوگی۔ اب سلمان صفدر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میرا موقف تھا کہ اگر ایک شخص کی غیر موجودگی میں سزا اور ٹرائل چل سکتا ہے، سزا ہو سکتی ہے، تو پھر ان کی غیر موجودگی میں اپیل کیوں نہیں ہو سکتی۔ یہ پرویز مشرف صاحب کے جو وکیل تھے سلمان صفدر صاحب، ان کا یہ موقف تھا۔ مشرف ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پرویز مشرف سزا کے بعد ملک سے بھاگے بھی نہیں تھے۔ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ جب ان چیمبر اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو اپیل منظور ہوتی ہے یا پھر اپیل مسترد ہوتی ہے، اور پھر تیسرا آپشن جو ہے وہ اپیل اوپن کورٹ میں چلی جاتی ہے۔ تو پھر یہ اپیل اوپن کورٹ میں کیوں نہیں چلی؟ ابھی تک اوپن کورٹ کے اندر یہ معاملہ مقرر کیوں نہیں ہوا؟ سلمان صفدر جو وکیل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اس سوال کا جواب شاید نہ دے سکوں۔ ساتھ میں جو وکیل ہیں سلمان صفدر، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں مشرف کے ساتھ اس طرح رابطے میں نہیں تھا۔ چیف جسٹس صاحب نے پھر یہ کہا کہ ہم جب اپنا احتساب نہیں کریں گے تو دوسروں کا احتساب کیسے کریں گے؟ چیمبر اپیل میں جب آرڈر ہو گیا تھا تو اس اپیل کو مقرر ہو جانا چاہیے تھا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا۔ سپریم کورٹ نے پھر پرویز مشرف صاحب کی جو اپیل تھی وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ یعنی کہ یہ بیک گراؤنڈ آپ کو پھر سمجھاتے چلیں کہ یہ پرویز مشرف کو سیٹھ وقار صاحب کی خصوصی عدالت نے سزا سنائی تھی، سزائے موت سنائی تھی، آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کے حوالے سے سزائے موت، اور پھر خصوصی عدالت نے کہا تھا کہ اگر پرویز مشرف وفات بھی پا جائیں تو ان کی لاش کو ڈی چوک پہ لا کے ان کی لاش کو لٹکایا جائے۔ تو اس کے خلاف پرویز مشرف نے اپیل کی تھی۔ 4 سال تک وہ اپیل سپریم کورٹ میں رہی، اور سپریم کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ جب تک پرویز مشرف سرنڈر نہیں کریں گے تب تک یہ اپیل یعنی اس پہ پھر نمبر نہیں لگے گا۔ آج سلمان صفدر صاحب جو ان کے وکلا تھے، 4 سال بعد جب کیس لگا تھا تو انہوں نے یہ وضاحت کی کہ یہ صورتحال تھی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ جو اپیل کی درخواست تھی وہ منظور کر لی، یعنی پرویز مشرف کا کیس جو ہے، پرویز مشرف تو وفات پا چکے ہیں لیکن ان کی سزا جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ ان کے خلاف یہ بھی ہے کہ وہ اگر وفات پا جائیں تو ان کی لاش کو لے کر ڈی چوک پہ لٹکایا جائے۔ تو وہ فیصلہ جو ہے وہ اس فیصلے کے خلاف سلمان صفدر نے جو پرویز مشرف کے وکیل نے اپیل دائر کی تھی، وہ اپیل یعنی کہ اپیل منظور ہوئی ہے پرویز مشرف کی۔ اب اس اپیل پہ کیس کی جو ہے نا سماعت ہوگی کہ پرویز مشرف کے خلاف خصوصی عدالت کا فیصلہ جو تھا وہ درست تھا یا نہیں تھا۔ تو اس حوالے سے آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ اپیل منظور کر لی، پرویز مشرف کی اپیل جو تھی۔ سلمان صفدر وہیں پہ موجود تھے، اور سلمان صفدر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ سزائے موت پر عمل درآمد سے پہلے اپیل کا سنا جانا بنیادی حق ہے۔ چیمبر سماعت کے بعد اپیل کب مقرر ہونی تھی؟ چیف جسٹس صاحب نے بھی اس کے درمیان یہ پوچھا کہ جب یہ تب یعنی پرویز مشرف کو جب سزا ہوئی تھی تو سزا کے بعد جو چیمبر میں سماعت ہوئی، یعنی آپ اپیل لے کر گئے پھر چیمبر میں سماعت ہوئی، تو پھر اس کے بعد سماعت کب ہوئی، یعنی اس کے بعد سماعت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ اس کے بعد یعنی چیمبر سماعت کے بعد اپیل مقرر کرنے کے حوالے سے جو معاملہ ہے وہ آج مقرر ہوئی، سماعت مقرر ہوئی ہے، یعنی آج ہم آپ کے سامنے موجود ہے۔
अपीलें इतनी ताख़िर से क्यों मुकर्रर हुई, इस हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता। वकील सलमान सफदर का ये कहना था। चीफ जस्टिस साहब का ये कहना था कि अगर अदालत की गलती है तो बता दें, आप सीनियर वकील हैं, आप बता सकते हैं कि इसमें अदालत के अंदर क्या गलती हुई है। सलमान सफदर साहब वकील जो थे उनका कहना था ट्रायल तो जल्दी में किया था लेकिन अपील में जल्दी नहीं की गई। ट्रायल जल्दी हुआ, परवेज़ मुशर्रफ को जल्दी सज़ा सुनाई गई, लेकिन जब परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से अपील हुई तो 4 साल के बाद आज अपील सुनी जा रही है, उसमें जल्दी नहीं की गई। जब तक परवेज़ मुशर्रफ से मैं राब्ते में था, परवेज़ मुशर्रफ खुद जो है वो अपील करना चाहते थे अपने फैसले के खिलाफ। परवेज़ मुशर्रफ के अहल खाना से 3 दिन कबल राब्ता हुआ और वो अपील समाअत के लिए मंजूर न होने पर गम व गुस्से में भी थे। परवेज़ मुशर्रफ की वफ़ात कब हुई? चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने पूछा कि परवेज़ मुशर्रफ की वफ़ात कब हुई है? सलमान सफदर जो वकील थे परवेज़ मुशर्रफ के, उनका ये कहना था कि मेरे पास उनका डेथ सर्टिफ़िकेट नहीं, लेकिन 5 फरवरी 2023 को परवेज़ मुशर्रफ की वफ़ात हुई। चीफ जस्टिस ने सलमान सफदर को कहा कि ठीक है, आप ताज़ा हिदायत जो है वो अहल खाना से, परवेज़ मुशर्रफ की जो अहल खाना है उनसे ताज़ा हिदायत लेकर आएँ और ताज़ा हिदायत लेकर आप फिर 21 नवंबर को जब ये समाअत मुकर्रर हुई है तो 21 नवंबर को आएँ। वैसे सलमान सफदर साहब ने कहा कि 4 हफ़्ते के लिए ये मुलतवी की जाए समाअत, क्योंकि मुझे फिर अहल खाना से, परवेज़ मुशर्रफ के अहल खाना से मालूमात भी लेनी है। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपको सिर्फ ये मालूम करना है कि परवेज़ मुशर्रफ के जो अहल खाना है वो अपील में आना चाहते हैं, यानी अपील करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये इतना आपको मालूम करना है। तो ये सूरत हाल थी इस हवाले से कि जो दरख्वास्त जो थी ये बुनियादी तौर पे, फिर चीफ जस्टिस साहब ने, जो वकला मौजूद थे, बाकी वकला भी जो थे ना, उनसे ये पूछा कि परवेज़ मुशर्रफ की अपील को फ़िक्स करने की जो दरख्वास्त है, उस पर किसी को एतराज़ तो नहीं है? तो उस पे जो मौजूद वकला थे सब ने कहा कि हमें इस हवाले से कोई भी, यानी कि परवेज़ मुशर्रफ की जो अपील है वो फ़िक्स करने की दरख्वास्त जो है, इस हवाले से हमें कोई भी एतराज़ नहीं है। तो सलमान सफदर को फिर कहा गया कि आप परवेज़ मुशर्रफ के लवाहिकीन से ताज़ा हिदायत लें, वो अपील की पैरवी करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये समाअत जो थी 21 नवंबर तक मुलतवी हो गई। यानी ये एक नुकता है कि परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा हुई, सेठ वक़ार साहब की तरफ से, खुसूसी अदालत की तरफ से कि उनको फांसी दी जाए। परवेज़ मुशर्रफ ने अपील दायर की खुसूसी अदालत के फ़ैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, जब सुप्रीम 4 साल पहले अपील दायर की, सलमान सफदर साहब उनके वकील थे। तो वो परवेज़ मुशर्रफ की अपील जो है वो पड़ी रही थी, 4 साल तक पड़ी रही थी। आज अपील मंज़ूर हुई है, आज उनकी समाअत मुकर्रर हुई, तो अपील भी मंज़ूर हो गई आज की समाअत के अंदर 4 साल के बाद। तो अब आते हैं दूसरी तरफ, यानी कि परवेज़ मुशर्रफ को जब वो सज़ा, सेठ वक़ार ने सज़ा दी, सेठ वक़ार साहब जो जो खुसूसी अदालत के जज थे, तो वो सज़ा जो परवेज़ मुशर्रफ को हुई, तो फिर परवेज़ मुशर्रफ के जो वकला थे वो लाहौर हाई कोर्ट भी चले गए। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट में तो अपील परवेज़ मुशर्रफ ने की सलमान सफदर साहब के हवाले से। तो ये भी आपको बताते चलें कि आज जब सलमान सफदर साहब मौजूद थे, तो सलमान सफदर साहब ने ये भी वज़ाहत की कि मैं वकील जो हूँ, या मैं केस की जो पैरवी है वो परवेज़ मुशर्रफ ने जो अपील दायर की थी, मैं उसका वकील हूँ। यानी लाहौर हाई कोर्ट में जो मामला चला गया था, उसके हवाले से मैं कोई भी अपना जो दलील नहीं दूँगा। इस हवाले से मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता। तो ये तो 21 नवंबर तक मामला चला गया, परवेज़ मुशर्रफ की अपील मंज़ूर हो गई। लेकिन जो परवेज़ मुशर्रफ को सेठ वक़ार ने सज़ा दी, खुसूसी अदालत ने सज़ा दी, तो परवेज़ मुशर्रफ के जो वकला थे वो फिर लाहौर हाई कोर्ट से भी उन्होंने रुजू किया। लाहौर हाई कोर्ट ने, जो मज़हर नकवी साहब वहाँ चीफ जस्टिस थे, उन्होंने फिर खुसूसी अदालत को, यानी सेठ वक़ार साहब की अदालत को कालादम करार दे दिया। और ये परवेज़ मुशर्रफ को एक हवाले से रिलीफ़ हो गया कि जिस अदालत ने सज़ा सुनाई, जिस अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई थी, वो फ़ैसला तो चला गया, लेकिन खुसूसी अदालत को भी कालादम करार दे दिया गया है। तो मज़ाहिर नकवी साहब जो थे वो आजकल वो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, लेकिन तब वो लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस हुआ करते थे। तो फिर वकला जो हैं, वो वकला हामिद खान साहब और बाकी जो वकला हैं, मुख्तलिफ दरख्वास्तें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ।
اب لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو درخواستیں تھیں وہ آج وہ بھی چیف جسٹس صاحب نے سنی، کیونکہ یہ معاملہ تو پرویز مشرف کا ہی تھا۔ تو حامد خان صاحب جب آج یہاں موجود تھے تو حامد خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کا قیام ہی غیر قانونی قرار دے دیا تھا، یعنی خصوصی عدالت کا قیام لاہور ہائی کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا کہ یہ سیٹ وقار صاحب خصوصی عدالت میں بیٹھ کے پرویز مشرف کو سزا کیسے دے سکتے ہیں، یہ خصوصی عدالت ہے کیا؟ تو حامد خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ بنیادی طور پہ سپریم کورٹ کے دائرے کے اندر مداخلت ہے، کیونکہ خصوصی عدالت جو قائم ہوئی تھی وہ تو سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہوئی تھی نا، تو لاہور ہائی کورٹ نے کیوں اس کو کالعدم قرار دے دیا؟ تو سپریم کورٹ نے خصوصی عدالت کو جلد ٹرائل مکمل کرنے کا حکم دیا تھا، یہ وکیل حامد خان صاحب کا کہنا تھا۔ حامد خان صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے احکامات کو بھی خاطر میں نہیں لائی وہ، اور یہ کالعدم قرار دے دیا۔ آپ کی اپیلوں پر نمبر کیوں نہیں لگا؟ چیف جسٹس صاحب نے ان سے بھی پوچھ لیا، جیسے سلمان صفدر سے پوچھا کہ آپ پرویز مشرف کے سزا کے خلاف پرویز مشرف کے وکیل تھے، آپ اپیل لے کر آئے تو آپ کی درخواست پہ نمبر کیوں نہیں لگا؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ تو رجسٹرار نے اعتراض کر دیا تھا کہ جب تک پرویز مشرف سرنڈر نہ کریں تب تک یہ اپیل آپ کی آگے نہیں جائے گی۔ تو جو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف یہ اپیل لے کر آئے تھے حامد خان صاحب والے، تو ان سے چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ آپ کی اپیلوں پر نمبر کیوں نہیں لگا؟ جو رشید رضوی صاحب یہاں وکیل موجود تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں فریق نہ ہونے کی وجہ سے نمبر نہیں لگا، کیونکہ ہم وہاں پہ فریق نہیں تھے، اور وہاں پہ جو پرویز مشرف کے وکلا تھے یا پرویز مشرف کی طرف سے جو بھی تھے، تو پھر وہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ اڑا دیا تھا اور عدالت کو بھی، یعنی خصوصی عدالت کو بھی کالعدم قرار دیا تھا۔ ہم وہاں پہ فریق نہیں تھے، جس کی وجہ سے نمبر یہاں سپریم کورٹ کے اندر نہیں لگا ہماری درخواست کو بھی۔ تو عدالت نے، یعنی سپریم کورٹ نے، یعنی چیف جسٹس صاحب نے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، یہ جو 4 رکنی بینچ آج سماعت کر رہا تھا، تو پھر حامد خان صاحب یعنی کہ جو لاہور ہائی کورٹ کے خلاف اپیلیں تھی ان کو بھی نمبر لگانے کی ہدایت کر دی کہ یہ بھی ان پہ بھی نمبر لگا دیں، یعنی 21 نومبر کو حامد خان صاحب والے بھی آئیں گے، اور اس میں توصیف آصف صاحب کی جو درخواست ہے وہ بھی تھی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف۔ پاکستان بار اور سندھ ہائی کورٹ بار کی اپیلیں جو تھی وہ بھی تھیں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف۔ تو یہ بنیادی طور پہ معاملہ تھا پرویز مشرف، یعنی پرویز مشرف تو وفات پا چکے ہیں۔ پرویز مشرف جب زندہ تھے اور پرویز مشرف کے خلاف سپریم کورٹ کے کہنے پہ خصوصی عدالت قائم ہوئی تھی، اور خصوصی عدالت میں سیٹھ وقار نے پرویز مشرف کو پھانسی کی سزا سنا دی تھی، آرٹیکل 6 کے اندر کے آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی ہے، غداری کا مرتکب ٹھہرایا پرویز مشرف کو، اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر پرویز مشرف وفات بھی ان کے ہو جائے تو وفات کے بعد ان کی لاش کو لے کے ڈی چوک پہ لٹکایا جائے۔ تو ایک درخواست جو ہے وہ پرویز مشرف کے وکیل کی طرف سے آئی، اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آئی، لیکن جو پرویز مشرف کے باقی ساتھی تھے وہ لاہور ہائی کورٹ بھی چلے گئے، اور لاہور ہائی کورٹ نے پرویز مشرف کے خلاف اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ خصوصی عدالت یعنی سیٹھ وقار کے فیصلے، سیٹھ وقار کی عدالت کو بھی کالعدم قرار دے دیا۔ تو پھر لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو بھی چیلنج کیا گیا، حامد خان صاحب، رشید رضوی صاحب والوں نے، وہ اپیل بھی سپریم کورٹ میں آئی۔ تو یہ دونوں جو اپیلیں ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت نے 4 رکنی بینچ نے آج سماعت کے لیے مقرر کی ہے 21 نومبر کو۔ اب جب 21 نومبر کو عدالت کے سامنے یہ کیس، یعنی پرویز مشرف کا کیس جو لگے گا، پرویز مشرف تو وفات پا چکے ہیں لیکن ان کو جو سزا ہوئی ہے اس پہ سلمان صفدر جو ہے اپنے دلائل دیں گے، یعنی پرویز مشرف کو جو سزا ہوئی ہے اس سزا کے خلاف وہ اپنے دلائل دیں گے کہ ایک پھانسی کی سزا نہیں ہونی چاہیے تھی، یا بعد میں جو آبزرویشن دی گئی کہ ان کی لاش کو لا کے ڈی چوک پہ لٹکایا جائے، تو وہ سزا یعنی کہ وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب ان کے، تو وہ کوشش کریں گے کہ اپیل کے اندر وہ سزا ختم کروائی جائے پرویز مشرف کے خلاف جو کیس ہے۔ اور ساتھ میں جو حامد خان صاحب والے ہیں یا رشید رضوی صاحب والے، وہ اس حوالے سے دلائل دیں گے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو پرویز مشرف کو ریلیف دیا تھا، خصوصی عدالت کو جو کالعدم قرار دیا تھا، تو لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ جو ہے بنیادی طور پہ غیر آئینی، غیر قانونی ہے، اسی لیے کہ لاہور ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے دائرے میں مداخلت کی ہے، سپریم کورٹ کے کہنے پہ خصوصی عدالت بنی تھی، تو لاہور ہائی کورٹ پہ یہ فیصلہ دینے کی مجاز نہیں تھی۔
تو یہ دو اپیلیں جو ہیں، یعنی ایک اپیل سلمان صفدر صاحب کی، اور باقی جو اپیلیں ہیں وہ حامد خان صاحب والوں کی ہیں، پاکستان بار کی ہے اور سندھ بار کی ہے۔ وہ 3 اپیلیں جو ہیں وہ بھی آج چیف جسٹس صاحب نے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے منظور کی ہیں۔ تو پرویز مشرف کا جو کیس ہے اب وہ 21 نومبر کو سنا جائے گا، اور پھر 21 نومبر کو دیکھیں گے کہ پرویز مشرف ویسے وہ وفات پا چکے ہیں، لیکن ان کی سزا کے حوالے سے کیا فیصلے سامنے آتے ہیں۔